بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج 5 مئی ہے سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ دو خبریں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس میں انٹر لنک ہے آپس میں۔ چین، امریکہ، پاکستان، انڈیا، افغانستان، یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ انڈیا جو ہے وہ ایک پلاننگ کر رہا تھا، بلکہ پلاننگ کر کیا رہا تھا، اس نے کچھ دنوں سے کافی ہلہ گلہ مچایا ہوا تھا، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے موجود ہیں کچھ فورسز، کچھ دوسرے ملک جو اس کو آشیرواد دے رہے ہیں، اور اس کی اپنی بھلائی بھی اسی میں، اس کا اپنا سروائیول، بلکہ بھلائی کیا اس کا سروائیول اسی میں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی لڑائی کرے، جنگ لڑے، اور دنیا کی توجہ اس طرف ہو۔ وہ ایک اس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اور اس میں چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑا ہے، نہ صرف کھڑا ہے بلکہ انفارمیشنز بھی شیئر کر رہا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کل پہلی دفعہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار جو ہیں وہ بولے ہیں جناب، اور انہوں نے ARY نیوز آصف شریف صاحب کے ساتھ گفتگو کی ہے، یہ ان کا پہلا انٹرویو تھا، تو انہوں نے یہ بات واضح طور پہ ایک پیغام دیا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کیوں انڈیا مقبوضہ کشمیر میں جی اس وقت شدید ترین جھڑپیں ہو رہی ہیں، شدید ترین، اور جو پلان بنایا گیا تھا مقبوضہ کشمیر کا پینٹاگون میں بیٹھ کے چند بڑوں نے، وہ فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو چند ممالک نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسی طرح ہو رہا ہے جیسے کہ انہوں نے سوچا ہوا تھا۔ خیال یہی تھا کہ ایک طویل ترین کرفیو، طویل ترین لاک ڈاؤن ہوگا، اور پاکستان جو ہے، پاکستان کہہ رہا ہوں، مقبوضہ کشمیر میں کشمیری جو ہیں ان کی ہمت جواب دے دے گی۔ پہلے درجے کی، دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی سیاسی قیادت جو ہے مقبوضہ کشمیر کی، وہ ساری جیلوں میں ہے، پرو انڈین بھی، پرو دلی بھی، اینٹی دلی بھی، حریت کے بھی لوگ، حریت کانفرنس جو ہے وہاں کی تمام کی تمام لیڈرشپ جیلوں میں ہے، لیکن بات نہیں بنی۔ مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پہ رمضان المبارک میں ایسی خوفناک جھڑپیں ہوئی ہیں کہ انڈیا کا سر چکرا گیا، اور ایک جھڑپ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس میں ایک کرنل، ایک میجر اور 5 بھارتی فوجی یہ مارے گئے ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ گھر گھر تلاشی لیں گے، گلی گلی محلے محلے بھارتی فورسز جائیں گی اور اپنی کیا کہنا چاہیے انتہا پسندانہ پالیسیوں کو وہاں پہ لے کے جائیں گی، خوف و ہراس پھیلائیں گی، اور کچھ BJP اور RSS کے جو غنڈے ہیں وہ بھی وہاں بھیجے گئے، لیکن سب کو ٹھکانے لگایا گیا اور ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی گئی۔ یہ کپواڑہ میں جو ہے، ضلع کپواڑہ ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہاں پہ جناب یہ پھر ایک محلے کا محاصرہ کیا، گھر گھر تلاشی اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی، یہاں پہ کشمیری نوجوان جمع ہوئے، وہاں پہ کام شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں جو وہاں پہ بھارتی فوجی ٹیم گئی تھی وہ سب کے سب ٹھکانے، کچھ زخمی ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، اور وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس میں 2 حریت پسند جی وہ شہید ہوئے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اب انڈین آرمی چیف نے بھی یہ الزام عائد کر دیا کہ کرونا جو ہے وہ پاکستان نے بھیجا ہے انڈیا میں۔ یہ مزے کی بات ہے، مزے کا خیز، وہی بات جو پومپیو اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کرونا جو ہے وہ چین نے بھیجا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ چکی ہیں ان کو کہ جناب یہ بات نہ کریں، اس سے جگ ہنسائی ہوتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے،
سپر پاور چائنا ہے، تو آپ چائنا کی سپرمیسی تسلیم کر رہے ہیں، یہ باتیں نہ کیا کریں۔ لیکن ان کا سروائیول اسی میں ہے۔ اور اب پہلے تو ٹرمپ کہتے تھے، اب ان کے وزیر خارجہ پومپیو جو ہیں وہ بھی کہنے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم انٹیلیجنس رپورٹس کو نہیں مانتے، یہ ووہان لیب کا ہی ہے جو کرونا وائرس ہے، کھلے ہم کہہ رہے ہیں۔ اور چائنا اس پہ مسکرا رہا ہے، ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، وہ مسکرا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پومپیو کو بھی اور ٹرمپ کو بھی، لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سیاسی، کہ چائنا کو پریشر میں لایا جائے، چائنا سے کوئی مراعات، کوئی انسینٹیوز لیے جائیں، کیونکہ ساری اکانومی جو ہے وہ چائنا کی بنیاد پہ امریکنز کی پالیسی، جو اقتصادی ایکٹیویٹیز ہیں، اقتصادی سرگرمیاں، وہ ساری کی ساری بیس کرتی ہیں چائنا پہ، انحصار ان کا چائنا پہ ہے۔ وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن چائنا ظاہر سمجھدار ہے، وہ کوئی بچہ تو ہے نہیں۔ یہ چیز چل رہی ہے، اور یہی الزام اب انڈیا کی طرف سے آ گیا ہے پاکستان پہ۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے جناب ٹھوک بجا کے ایک بات کر دی ہے۔ انہوں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ انڈیا کا جو ڈیزائن یا خیال، جو خواب، خام خیال کہنا چاہیے جو ہے، اگر انڈیا پاکستان کی طرف اگر کمزور سمجھ کے ایک قدم بھی بڑھے گا تو اس کا جواب بڑا ٹکا کے دیا جائے گا۔ اور اس کی انہوں نے بٹوین دا لائن ایک میسج دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس وقت کرونا، کیونکہ انڈیا نے لائن آف کنٹرول پہ زیادہ جو چھیڑخانی شروع کی وہ اسی لیے کی تھی کہ چیک کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت 245 کے تحت، آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان جو ہیں وہ انسداد کرونا میں گورنمنٹ آف پاکستان کی ہدایت پہ سول گورنمنٹ کو کر رہی ہیں اسسٹ، ملک بھر میں، ضلعوں کی حد تک، شہروں میں، دیہاتوں میں وہ اسسٹ کر رہی ہیں، اور لا اینڈ آرڈر میں بھی کر رہی ہیں، اور ریلیف کے کاموں میں بھی کر رہی ہیں، اور یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں کرونا، انسداد کرونا، وہ بھی کیے جا رہے ہیں، یہ سارا ہو رہا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں کر رہی ہے تو ان کا خیال تھا کہ افواج پاکستان بیزی ہیں۔ ایک چیز، دو باتیں ہوئیں، ایسٹرن بارڈر پہ، یہ ایسٹرن بارڈر کہہ رہا ہوں، لائن آف کنٹرول پہ بھی یہ حرکت کی گئی۔ ادھر آپ نے دیکھا ہوگا شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں بھی دہشت گردوں نے ہماری فورسز پہ اٹیک کیا، وہاں پہ بھی جھڑپیں ہوئیں۔ یعنی ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر، دونوں پہ یہ کام پلاننگ کے تحت کیا گیا، لیکن ادھر بھی بھرپور جواب دیا گیا، ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کو بھی اور ادھر دہشت گردوں کو بھی بھرپور جواب دیا گیا، دونوں طرف سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ فورسز، یہ صرف انڈیا نہیں ہے، کچھ اور بھی ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں مل کے کھیل رہے ہیں اگینسٹ پاکستان۔ مشرقی بارڈر پہ کھلا دشمن ہے انڈیا، اور مغربی پہ دشمن نظر نہیں آتا، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کون حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، اس کے بعد تو پاک فوج کے ترجمان نے یہ بتایا جناب کہ ہماری جو ایسٹرن بارڈر پہ افواج تھیں وہ وہیں پہ موجود ہیں، بلکہ ان کی کیپیبلٹی بڑھا دی گئی ہے، ان کو مزید ان کا انہانس کیا گیا ہے، دفاع کا ساز و سامان۔ اور اسی طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ ویسٹرن بارڈر پہ بھی ایک فوجی نہیں ہٹایا گیا، نہ صرف ہٹایا نہیں گیا بلکہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو باڑ لگانے کا کام ہے پاک افغان بارڈر پہ، وہ بھی تیزی سے جاری ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں طرف سے غافل نہیں ہیں، اور دونوں طرف سے کچھ بھی ہوگا تو جواب ٹکا کے دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو ہمارا، وہ بھی فورس ہماری کام کر رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک افواج پاکستان میں کوئی کرونا کا کیس رپورٹ نہیں ہوا، جبکہ بھارتی فوج میں ہو چکا ہے، مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوج میں ہو چکا ہے، امریکہ میں ہو چکا ہے، پینٹاگون میں ہو چکا ہے، روزویلٹ جو بحری بیڑا تھا ان کا تگڑا، وہ لنگر انداز ہو چکا ہے، فرانس کے بحری بیڑا جو فوجی بحری بیڑا تھا اس میں ہو چکا ہے،
لیکن افواج پاکستان ابھی تک محفوظ ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ جناب ہم پہلے بھی ڈسپلنڈ تھے، اب مزید ڈسپلنڈ ہو گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بیہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جناب یہ کرونا پاکستان نے انڈیا کو بھیجا، اور دوسرا یہ کہ یہ جتنا بھی اندر ہو رہی ہیں ایکٹیویٹیز مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال نہیں سنبھالی جا رہی، اس میں کوئی لانچنگ پیڈ ہے، ادھر لانچنگ پیڈ ہے پاکستان میں، یہاں سے سپورٹ کی جا رہی ہے اور یہاں سے ہم، تو انہوں نے کہا کہ جناب کھلا چیلنج ہے، آئیں آپ چیک کریں، ہمارے پاس کوئی لانچنگ پیڈ نہیں ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے انڈیا پہ بھی ہے، وہ بھی کوئی تصویریں دکھا دیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو انہوں نے سوچا تھا کہ ڈور ٹو ڈور ہر گھر میں بھارتی فوجی جائے گا اور اپنا خوف پھیلائے گا، اس کا اثر الٹا ہو گیا۔ بھارتی فوجی جس گھر میں گیا وہ گھر جو ہے وہ حریت پسندوں کی آواز بن گیا، وہ گھر، وہ محلہ، وہ گلی۔ اس لیے بھارتی فوج کو بھرپور کلیئر کٹ جواب دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج تیار ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی حرکت کی گئی تو اس کا جواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ کیونکہ ایک اور میں جاتے جاتے آپ کو خبر شیئر کر لوں، جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتائی تھی 18ویں ترمیم سے متعلق، تو بلکہ اس کا اگلا حصہ آپ دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ایک فورم بنا ہوا ہے NCOC، اسد عمر صاحب اس کے سربراہ ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا مزید ڈیٹیلز کہ یہ ہے کیا۔